السلام علیکم، میرا نام ہے اکرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں AK آن لائن۔ آج ہم کامیابی کے راستے کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ منزل کو سامنے رکھ کر صحیح سمت پہچان کر محنت کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ ہم انسان بہت سارے خواب سجاتے ہیں کامیابی کے بارے میں، اور محنت بھی کرتے ہیں، اور ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے بہت سارے جدوجہد اور کوشش بھی کرتے ہیں اور خوب محنت کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی انسان ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ اس دنیا میں کامیاب لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اس کے برعکس محنت پسند اور خود پر یقین رکھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا چیز ہے، ایسی کون سی عناصر ہے جو کسی کو کامیابی بخشتے ہیں تو کسی کے حصے میں ناکامی آتی ہے، مطلب ہار آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کامیاب لوگوں کی یہ ایک اہم صفت ہے، یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ لوگ صحیح سمت کی طرف محنت کرتے ہیں، نہ کہ صرف محنت کرتے ہیں، وہ صحیح سمت پہچان کر اسی طرف وہ محنت کرتے ہیں۔ کامیاب انسان بننے کے لیے صحیح سمت کا تعین کرنا، اس پر چلنا اور حوصلہ رکھنا، یہ کامیابی کا اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو اپنی منزل کے لیے صحیح منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس آج کے لیے، کل کے لیے اور ہر آنے والے دن کے لیے آپ کے پاس بہترین منصوبہ بندی ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آج آپ کے لیے کیا ضروری ہے اور کل کے دن کے لیے آپ کی مصروفیت کیا ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا آنے والا ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ آپ کہاں کہاں گزارو گے۔ آپ کا مقصد واضح ہونا چاہیے، آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنی منزل کا راستہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ کامیابی در حقیقت حصول اور مقصد کا دوسرا نام ہے۔ چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ آپ کہو گے بالکل، ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کے آس پاس بھی جتنے لوگ ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کوئی بھی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا۔ ہر کوئی کہے گا کہ ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ تو چلیے آپ بتائیں کہ کامیابی کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ آج آپ جہاں ہو، آپ اگلے 10 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ آنے والی جو زندگی ہے آپ کی، آنے والے جو مہینے سال ہے آپ کے، اس کے لیے آپ کا کیا منصوبہ بندی ہے؟ کچھ منصوبہ بندی ہے آپ کے پاس اس کے لیے؟ تو اگر ان سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہے تو آپ کمنٹس کرنا ضرور۔ میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا۔ اگر کسی کے پاس ہوگا بھی تو میرا خیال ہے کہ 100 لوگوں میں 5 لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، زیادہ تر لوگ چھپ ہی رہیں گے۔ یہ سوال جو میں نے آپ سے دہرائے، آپ کے اس ویڈیو میں آپ کو کہے، یہ اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے یہ سوال کرے تو آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے چھپ ہی ہوگا۔ اور زیادہ تر جب ہم لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، جب لوگ خاموش ہوتے ہیں تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد؟ آپ کا ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن جب آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہو کہ کامیابی کیا ہے آپ کے لیے، مثال کے طور پر آپ خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو، اپنے آنے والے 10 سال بعد، 15 سال بعد آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو، مطلب آپ خود کو کہاں پاتے ہو، میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے پاس ان سوالوں کا جواب ہوگا۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کے پاس آج کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے بالکل پرفیکٹ پلاننگ ہی نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں، اور اسے دیکھ کے واقعی بہت تکلیف ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس الفاظوں کی بہت کمی ہے، اور یہ سب خود آشنائی کی وجہ سے کمی ہے۔ وہ سارا عمر بیت جاتا ہے، ان کا گزر جاتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہے، وہ یہ سب کچھ جان ہی نہیں پاتے، اور وہ ان سب کا کھوج ہی نہیں لگا پاتے کہ اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، ان کی دلچسپیاں کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے۔
میں خود نوجوانوں کی اس غفلت کا ذمہ دار خود اپنی اس معاشرے کو بھی مانتا ہوں، اپنے ذات سے بڑھ کر۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچوں کی اہم فیصلے دوسرے کرتے ہیں، اور جہاں پر ہمارے خاندان کے چند افراد جو ہوتے ہیں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ہمیں سرکاری نوکری کی اور شادی کے فوائد سناتے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو پھر اللہ اللہ معاف کرے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے پھر۔ اس لیے بچوں کا ذہن پہلے سے ہی بناتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کر نوکری کرنی ہے اور نوکری کر کے گھر کے خرچے اٹھانے ہیں، اور بچوں کو یہ گنجائش تک نہیں دی جاتی کہ وہ خود سے سوچ کر خود کے لیے کچھ فیصلہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر بہت ہمت اور جرت کے ساتھ اگر کوئی یہ فیصلہ کر بھی لے اپنی کامیابی کے لیے، تو پھر بہت باتیں اور بہت طنز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر، اور اس کے باوجود پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک ہار کر بالکل باہمت ہو کر دوسرے کی فیصلوں کو اپنا قسمت مان لیتا ہے، اپنے ان خوابوں کو جو اس نے سجائے ہوتے ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو رہنمائی ضرور لینی چاہیے، اور یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری بھی ہے، مگر اپنی مستقبل کی ڈور خود کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں دینا سراسر بیوقوفی ہے یہ، کیونکہ آپ کو خدا نے سوچنے اور سمجھنے کی بالکل صلاحیت دی ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مقصد حیات کو طے کریں، اپنے لیے صحیح سمت کا تعین کریں، اپنے آپ کو جانیے، پہچانیے خود کو، اپنے آپ میں اپنے اندر میں کامیابی کا تڑپ پیدا کرنا، یہ اب آپ کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، کیونکہ کامیابی کا راستہ بلندیوں کا راستہ ہے، انتہائی کٹھن بھی ہے اور دشوار بھی ہے، اور اس راستے میں منزل صرف ان لوگوں کی نصیب میں آتا ہے جو خود میں ذمہ داری کا تڑپ اور اپنی کامیابی کا تڑپ جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی ذہن میں منزل کا سمت نہیں ہو، آپ کی ذہن میں کامیابی کا وہ راستہ نہیں ہو، آپ کے ذہن میں صحیح راستہ نہیں ہو، تو انسان بھٹکتا رہتا ہے اور اس کی ساری محنت بیکار میں چلی جاتی ہے۔ زندگی میں سمت پہچاننا ضروری ہے، صحیح سمت کی طرف چلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کامیاب افراد اپنی صلاحیت اور اپنی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح سمت کا اختیار کرتے ہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کا ہر ایک وقت، ہر ایک لمحہ، ان کا خواب، ان کا مقصد کتنا اہم ہے ان کے لیے، اور کامیاب انسان کی زندگی کا ہر کام بغیر منصوبہ بندی کے نہیں ہوتے، ان کا ہر کام منصوبہ بندی کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر میری مانو تو میں کہتا ہوں کہ زندگی کے ہر لمحے کو اپنے پاس لکھو، اپنے سامنے، اپنے نظروں کے سامنے اسے رکھو، یہ آپ کو مسلسل بہتر بنائے گا اور آپ کے لیے زندگی میں یہ بالکل کارگر ثابت ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحیح منصوبہ بندی کرو اور صحیح سمت کا تعین کرو، اور پھر آج سے بلکہ ابھی سے اسے شروع کرو، تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ جلد سے جلد کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس فارمولے کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرو۔ پے بیک، میرا مطلب ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو آپ خود سے یہ وعدہ کرو کہ میں یتیم اور غریب بچوں کا مفت میں علاج کروں گا، اپنے اس معاشرے کی اور اپنے اس خوبصورت ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹاؤں گا، اور میری نزدیک سب سے اہم کامیابی یہ ہے کہ اپنے ذات سے دوسروں تک فائدہ پہنچائے، کیونکہ دنیا میں ہم صرف اپنے مقصد کے لیے جیتے ہیں اور اپنے خواہشات کے لیے جیتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو نہ وہ ہماری کامیابی کام آئے گی، اور نہ ہی وہ سہولتیں ہمارے کام آئے گی، نہ وہ خواہشات ہمارے کام آئے گی، اور اگر اس دنیا میں جو ہماری کام آئے گا وہ ہمارا یہ مثبت سوچ ہوگا اور ہماری خدمت خلق ہوگا، اور اسی طرح اس معاشرے پر مثبت طور پر اثر انداز ہونا اصل کامیابی ہے۔ اگر آج ہم
خدا کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری مقصد کے لیے ہزاروں راستے کھلیں گے اور ہمارے لیے ہزاروں اور لاکھوں آسانیاں پیدا کریں گے۔ آپ دوسروں سے رائے لیجئے، لیکن اپنی کامیابی کا فیصلہ، اپنے لیے صحیح سمت کا تعین کرنا، اپنے آپ میں کامیابی کا تڑپ پیدا کرنا، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اپنے لیے فیصلے خود لیجئے، پھر ہی آپ ذہن قلبی کے مکمل آہنگیوں کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، لیکن صرف سننے سے کام نہیں ہوگا، آپ نے ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔